السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جاننا چاہیے، جان لیجئے، دنیا بہت جلد فنا ہو جانے والی ہے۔ اگرچہ یہ دنیا بقا کا وعدہ کرتی ہے لیکن اپنا وعدہ وفا نہیں کرتی۔ تم اسے ٹھہرا ہوا پاتے ہو لیکن یہ بہت تیزی سے چل رہی ہے اور ہوا کی مانند آگے کی طرف رواں دواں ہے۔ دیکھنے والا اس کی حرکت اور رفتار محسوس نہیں کرتا، اسے اپنی جگہ سکون میں دیکھتا ہے، ٹھہرا ہوا دیکھتا ہے اور بس اسی سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ ماہ و سال کی گردش سے واقف ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دنیا ٹھہری ہوئی نہیں ہے بلکہ بڑی ہی سرعت سے اپنی آخری منزل کی طرف دوڑ رہی ہے۔ اس سلسلے میں دنیا کو سایہ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ آپ سایہ دیکھتے ہیں، بظاہر سایہ حرکت نہیں کرتا اور معلوم بھی نہیں ہوتا، مگر حقیقت میں سایہ متحرک رہتا ہے۔ اگرچہ اس کی حرکت آنکھ سے محسوس نہیں ہوتی بلکہ عقل سے سمجھ میں آتی ہے کہ سایہ ختم ہو جاتا ہے اور سایہ متحرک ہے اور تیزی سے یہ اپنے اختتام کی طرف یہ جاری ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دنیا کا ذکر ہوا تو آپ نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ ہے: دنیا خواب ہے یا ڈھلتا ہوا سایہ ہے، عقل مند آدمی اس طرح کی چیزوں سے فریب نہیں کھاتا۔ اے دنیاوی لذات میں مست لوگو، نہیں بقا نہیں ہے، ڈھلتے سائے سے دھوکہ کھانا سراسر حماقت ہے۔ یہ شعر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف منسوب ہے۔ روایت ہے کہ ایک اعرابی کسی قوم کے یہاں مہمان ہوا، انہوں نے کھانا پیش کیا۔ کھانے کے بعد وہ شخص ایک خیمے کے سائے میں سو گیا۔ انہوں نے خیمہ اکھاڑ لیا، اسے دھوپ لگی تو اٹھ کھڑا ہوا اور یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے: آگاہ رہو کہ دنیا پہاڑوں کے سائے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ایک نہ ایک دن تمہارا سایہ بھی زائل ہو کر رہے گا، ختم ہو کر فنا ہو کر رہے گا۔ ایک اور شعر عربی کا جس کا ترجمہ ہے: جو شخص دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھے ہوئے ہے وہ گویا دھوکے اور فریب میں مبتلا ہے۔ دنیا کیونکہ اپنے خیالات سے آدمی کو دھوکہ دیتی ہے، لیکن جب وہ ان خیالات کے افسوں سے آزاد ہوتا ہے تو کچھ پاس نہیں رہتا۔ اس اعتبار سے دنیا کی مثال خواب کی سی ہے۔ نیند میں آدمی بہت کچھ دیکھتا ہے لیکن صبح آنکھ کھلتی ہے تو پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے: دنیا ایک خواب ہے اور دنیا والوں کو اس پر جزا اور سزا دی جائے گی۔ یونس ابن عبید کہتے ہیں کہ میں دنیا میں اپنے وجود کو اس سونے والے سے تشبیہ دیا کرتا ہوں جو خواب میں ناخوشگوار منظر دیکھے اور پھر اچانک اس کی آنکھ کھل جائے۔ اسی طرح لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تب نیند سے جاگیں گے، اس وقت ان کے ہاتھ خالی ہوں گے۔ دنیا جس پر ان کا تکیہ تھا، جس سے وہ خوش ہوا کرتے تھے، کچھ کام نہ آئے گی۔ ایک عاقل سے دریافت کیا گیا کہ دنیا کس چیز سے زیادہ مشابہ ہے، کس چیز سے ملتی ہے؟ اس نے جواب دیا: سونے والے کے خواب سے۔ میرے عزیز، دنیا کے مزاج میں بظاہر نرمی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ نرمی اور مہربانی کے ذریعہ
ہی اپنے عاشق کو، اپنے چاہنے والے کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس اعتبار سے دنیا اس عورت کی طرح ہے جو شادی کے خواہش مندوں کے سامنے بن سنور کر آئے، اور وہ جب اس کے دام حسن میں گرفتار ہو کر اس کی زنجیروں میں مقید ہو جائیں تو انہیں ذبح کر دے۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو مکاشفہ ہوا۔ انہوں نے دنیا کو ایک بڑھیا کے روپ میں دیکھا جو بنی ٹھنی اور سجی سمری ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے کتنے بیاہ رچائے ہیں، کتنے تو نے خامند کیے ہیں، کتنی شادیاں کی ہیں؟ اس نے جواب دیا، بے شمار، بہت سارے۔ آپ نے پوچھا، کیا تیرے وہ سب شوہر مر گئے یا انہوں نے تجھے طلاق دے دی؟ اس نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں نے ہی انہیں قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا، تیرے باقی شوہر کس قدر بدبخت ہیں کہ وہ تیرے سابقہ شوہروں کی حالت زار سے سبق نہیں لیتے۔ وہ جانتے ہیں کہ تو نے انہیں چن چن کر ہلاک کر دیا، اس کے باوجود وہ تجھ سے نہیں ڈرتے۔ میرے عزیز، اس بات کو نوٹ کر لیجئے، جان لیجئے کہ دنیا کا ظاہر اور باطن انتہائی برا ہے۔ وہ ایک ایسی بڑھیا کے مشابہ ہے جو عمدہ لباس پہن کر اور چہرے پر نقاب لگا کر اپنے جسم کو چھپا لے اور لوگ اسے خوبصورت اور جواں سال عورت سمجھ کر اس کے پیچھے ہو لیں۔ اگر وہ اس کے باطن پر مطلع ہوں، جان لیں اور چہرے سے نقاب الٹ کر دیکھیں تو شرم سے زمین میں گڑ جائیں، اس کا پیچھا کرنے پر نادم ہوں اور اپنی بدعقلی پر ماتم کریں کہ حقیقت پر غور نہیں کیا تھا اور ظاہر سے دھوکہ کھا گئے ہم۔ علا ابن زیاد کہتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت نے، جس کی کھال سکڑی ہوئی اور گوشت ڈھلا ہوا ہے، بہترین لباس پہن رکھا ہے اور زیورات سے اپنا چہرہ اور دوسرے اعضاء آراستہ کیے ہوئے ہے۔ لوگ اس کے ارد گرد بھیڑ لگائے اور اسے دیکھ رہے ہیں، بڑے ذوق، بڑی رغبت اور بڑے شوق کے ساتھ انہوں نے گھیرا ہوا ہے اسے۔ مجھے ان لوگوں کا یہ والہانہ انداز دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اس بڑھیا سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، کیا تم مجھے جانتے نہیں؟ میں دنیا ہوں۔ میں نے کہا، تیرے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اگر تم میرے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو مال و دولت کو برا سمجھو۔ ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے بغداد آنے سے قبل ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک انتہائی بدصورت بوڑھی کھوسٹ عورت ہے اور تالیاں بجاتی جا رہی ہے۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے تالیاں بجاتے اور رقص کرتے پھر رہے ہیں۔ جب وہ میرے سامنے آئی تو میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی کہ اگر تو مجھے مل جائے تو میں تیرا بھی یہی حال کر دوں جیسا کہ ان لوگوں کا کیا ہے۔ یہ خواب سنا کر ابو بکر رونے لگے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے روز دنیا کو ایک بدصورت بڑھیا کے روپ میں لایا جائے گا، اور جب آئے گی تو اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور دانت آگے کی طرف نکلے ہوئے ہوں گے۔ لوگوں سے دریافت کیا جائے گا کہ تم اس عورت سے واقف ہو؟ وہ عرض کریں گے، خدا نہ کرے ایسی بدبخت عورت سے ہم واقف ہوں۔ ان سے کہا جائے گا، یہ دنیا ہے جس کی خاطر تم نے عداوتیں مول لیں، قطع رحمی کی، ایک دوسرے سے حسد کیا، دلوں میں بغض و عناد کی پرورش کی اور دھوکے کھائے۔ اس کے بعد اس بڑھیا کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ کہے گی، یا اللہ، میرے متبعین جو ہیں
جو میرے عشاق ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے، وہ کہاں ہیں؟ حکم ہوگا ان کو بھی اس کے پاس پھینک دو۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت چوراہے پر کھڑی ہے اور خوب زیب و زینت کیے ہوئے ہے، لیکن جو ہی کوئی آدمی اس کے قریب سے گزرتا ہے وہ اسے زخمی کر دیتی ہے۔ جب وہ پشت پھیرتی ہے تو بڑی حسین اور خوبصورت نظر آتی ہے، اور جب چہرہ سامنے کرتی ہے تو انتہائی بری اور مکروہ صورت بڑھیا نظر آتی ہے۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، بخدا تو اس وقت تک مجھ سے نہیں بچ سکتا جب تک درہم و دینار کو، پیسے کو اور دنیا کی چیزوں کو ناپسند نہیں کرے گا۔ میں نے کہا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں دنیا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم الشان میں پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے زمین پر کئی چیزوں کو اس کے لیے باعث رونق بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کی حقیقت سے بھی ہمیں واسطہ عطا فرمائے، دنیا کی حقیقت نصیب فرمائے اور اپنی ذات کی پہچان نصیب فرمائے، اور براہ کرم میرے لیے بھی دعا فرما دیں۔ اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ایمان والی زندگی اور ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔